الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: أو صدقة جارية أو ينتفع به علم أو ولد صالح أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز دینی اسلامی ایمانی بھائیو بزرگوں، پردہ نشین عفت خواتین اسلام، دینی اسلامی ماں اور بہنوں، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، حفاظ اذان اور باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام، آج کا یہ پروگرام جس نسبت سے رکھا گیا ہے وہ آپ اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام کوئی خوشی کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ پروگرام انسانوں کے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے اور جنت کا شوق اور آخرت کی یاد دہانی کے لیے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو عرف عام میں لوگ میلاد کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ پروگرام اصلاحی، ایمانی اور روحانی پروگرام ہے۔ مختصر وقت میں مجھے بہت ساری باتیں کہنی ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے پا رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے زیادہ دیر کچھ کہوں۔ پروگرام کیونکہ سردی کا موسم ہے اور جو باتیں تھوڑی دیر عرض کی جائیں گی، کوشش کریں کہ جو باتیں کہی جائیں اس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو نیکیوں کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ کون سی چیز ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او صدقۃ جاریہ، مرنے والا آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا جوان، اگر مرنے والا آدمی صدقہ جاریہ کرتا ہے، دینی چیزوں میں اپنے پیسوں کو صرف کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والا آدمی جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس سے قبل اگر اس نے اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچایا، اپنی تعلیم سے کسی کو فائدہ پہنچایا اور اس دینی فوائد کے اثر لوگوں تک منتقل ہوتا رہا، تو مرنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والا آدمی اگر اس حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو نیک صالح چھوڑ کر کے مرا ہے،
وہ نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ اولاد اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے۔ مرنے والا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنی اولاد کو عالم ہی بنائیے، حافظ ہی بنائیے، قاری قرآن ہی بنائیے، نہیں۔ فرمایا کہ مرنے والا آدمی اگر اس نے نیک صالح اولاد کو، دیندار اولاد کو چھوڑ کر کے مرا ہے تو مرنے کے بعد اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ کہ نیک صالح اولاد کے فوائد یہ ہیں کہ وہ اولاد اگر قرآن پڑھنے والی ہوگی، وہ اولاد ذکر تلاوت کرنے والی ہوگی، وہ اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن مجید پڑھ کر مغفرت کی دعا کرنے والی ہوگی، تو یقین مانیے اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا انعام اس مرنے والے مرحوم یا مرحومہ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری، جس کی زندگی، جس کا سفر دائمی زندگی ہوگی، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اولاد کے لیے کیا کیا؟ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم نے اپنی اولاد کو بڑے بڑے یونیورسٹی میں، بڑے بڑے کالج میں اور بڑے بڑے ملکوں کا سفر کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ منع نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ مذہب اسلام میں آپ اپنی اولاد کو شوق سے دنیا کی تعلیم دیجیے۔ آپ ڈاکٹر بنائیے، آپ انجینئر بنائیے، آپ پروفیسر بنائیے، آپ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے اپنی اولاد کو آراستہ کیجیے، منع نہیں۔ لیکن بنیادی تعلیم جو پیغمبر اسلام سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دی ہیں وہ یہ کہ بنیادی تعلیم سے اپنی اولاد کو آپ آراستہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جا سکے۔ اور آپ جانتے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس کی اولاد دنیا کی تعلیم کے بجائے دین کا ایک ادنا سا تعلیم، اگر اس نے الف سے اللہ کا بھی نام لے لیا تو اس کی اولاد کبھی بھوکے نہیں مر سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں جہاں بڑے بڑے عہدے پر لوگ فائز ہیں، آپ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے اعلیٰ تعلیم اور دنیا کے مزاج کو آپ سمجھتے اور بھاگتے ہیں۔ میرے متعلقین، میرے تعلقات میں میرے جاننے والے خود سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا مولانا صاحب مجھے 1,20,000 روپیہ ماہنامہ کمپنی کے طرف سے یہ ملا کرتا تھا، اور اب پوزیشن یہ ہے کہ 30,000 روپیے پر میں وہاں ملازمت اختیار کر رہا ہوں۔ صورتحال کیا بنی؟ جن لوگوں نے ترقی کا نشانہ بنایا کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ بنا کر کیا کریں گے، ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنا کر کیا کریں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت مشہور واقعہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ برادر کبیر، بھائی محترم، آپ کے 3 بچے، 3 اولادیں، آپ نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا، کیا سکھایا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا، میں نے دوسرے بندے کو انجینئر بنایا، میں نے تیسرے بندے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ کہا کہ پھر وہی بات، دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ آسمانوں پر، ستاروں پر جا کر کمندے ڈال رہے ہیں، مکانات تعمیر کر رہے ہیں، سمندر کے تہ میں جا کر کے اس گوفے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا تو بڑی ترقی کی ہے،
بڑا ڈیولپمنٹ کیا ہے، بڑا پروگریس کیا ہے، اور آپ نے ان 2 اولاد کے علاوہ تیسرے بچوں کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا۔ تو اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے۔ کہا کہ اگر آپ نے اسے حافظ قرآن بنایا تو آپ اسے نکال کیوں نہیں دیتے، آپ اسے باہر کیوں نہیں کر دیتے، اسے الگ زندگی گزارنے پر مجبور کیوں نہیں کرتے، آپ تو بالکل پرانے خیالات کے لوگ معلوم پڑتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ محترم میری ایک مجبوری ہے، میری ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری کیا ہے؟ دل کے پردے کو کھول کر کے اور دل کے دریچے کو کھول کر کے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ وہ بچہ حافظ قرآن ضرور ہے